بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ دیکھیں، پہلی بات تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کونسلر بھی نہیں بن سکتا تھا، اللہ کا شکر ہے اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے ملے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا ایک بھی ووٹ نہیں ہے، عمران خان کا ووٹ ہے اور عمران خان کی محبت میں لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کچھ باتیں وہ نہ ہی بولیں تو میرے حوالے سے تو بہتر ہوگا۔ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز تھیں جب یہ باہر تھے، جب یہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، الیکشنز کی باتیں چل رہی تھیں، الیکشن کمیشن میں بیٹھے تھے، یہ آپ ذرا کنفرم کر لیجئے گا۔ جی ٹھیک۔ مجھے خود اس نے کہا، میں نے آج تک نام نہیں لیا چونکہ اس نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں نام لے دوں، مجھے فواد چودھری نے کہا کہ اگر عمران خان میرے ڈرائیور کو میرے مقابلے میں ٹکٹ دے دے تو وہ میرے سے جیت جائے گا۔ دیز ور ہز ورڈز، آپ اس سے ذرا کنفرم کر لیجیے گا، اگر وہ مکر جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس نے یہ الفاظ مجھے الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے خود بتائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران خان کا ووٹ ہے، کس کو نہیں پتا کہ عمران خان کا ووٹ ہے۔ اسد عمر جو سیکرٹری جنرل تھا، اس نے خود پریس کانفرنس میں کیا کہا کہ اسلام آباد میں جو میں جیتا ہوں 2 دفعہ عمران خان کا ووٹ ہے، اور آج بھی اگر میرا ایک بھی ووٹ نہیں ہے، اس نے کہا، اور میں بھی یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں تو وہ لوگوں کی محبت عمران خان کے ساتھ تھی۔ ٹھیک۔ مگر باقی جو الزامات ہیں اس کی حد تک میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اگر کوئی آج تک میرے دشمن نے بھی میرے اوپر، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کرپشن کا، کسی پیسے کے لین دین کا الزام نہیں لگایا۔ فواد چودھری کو چونکہ تکلیف ہے، میں پچھلے 4-5 دنوں سے مستقل ان کے خلاف بول رہا ہوں، تو نیچرلی ان کا یہ جواب بنتا تھا اور انہوں نے وہ دیا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر تیرے میں جرت تھی نا تو ہائی کورٹ میں بھاگتے نا، میں نے ان کو ریسکیو کئی دفعہ کرایا۔ دیکھیں، مذاق تو ہم نے کسی نے نہیں اڑایا۔ جب آپ نے الزامات لگائے، جب آپ نے لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے باوجود آج لوگ بھگت رہے ہیں، کیا کچھ نہیں بھگت رہے، میں الیکشن جیتنے کے باوجود باہر بیٹھا ہوا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، کٹ پتلی کو اندر بٹھایا ہوا ہے، آج میں 7ویں دہشت گردی کی FIR فیس کر رہا ہوں الیکشن جیتنے کے بعد۔ جی، میں پاکستان کی سب سے زیادہ آفس پوزیشن ہولڈر رہا ہوں بار کی، میں پاکستان بار کونسل کا ممبر اور چیئرمین رہا ڈیفرنٹ کمیٹیز کا 5 سال، میں فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار رہا، پاکستان بار سروس بار کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ بھائی اللہ کا شکر ہے زندگی میں کبھی FIR نہیں کٹی، آج میں فیس کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھبرا کے کہیں کہ نہیں جی ہم تو آپ ڈر گئے، ہم تو آپ جناب ادھر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کس کا الزام درست ہے، کس کا سچا ہے، کس کا جھوٹا ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ بیبیاں، خواتین، ہماری بہنیں، سنم ہو گئی، عالیہ حمزہ ہو گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر پیشنٹ ہے، وہ اعجاز چودھری ہو گیا، بریگیڈیئر وہ اپنا گورنر چیمہ ہو گیا، اس کو آپ دیکھ لیں کیا نام ہے، محمود رشید ہے، بیچارہ کس طرح کی تکلیفوں میں گزارا ہے اس نے، علی امین گنڈاپور نے فیس کیا، بہت سارے لوگوں نے فیس کیا، مگر بات یہ ہے کہ وہ سب نے برداشت کیا۔ اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے، چپ کر کے آپ سائڈ لائن ہو گئے، تو آج جس طرح ان کو لانچ کیا گیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان پہ تشدد کیا، بربریت کی، سب کچھ کیا، پارٹی کا سمبل چھین لیا، سب کچھ کے باوجود آج پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پہلے اس طرح کی باتیں چونکہ آپ بجائے اس بات کے کہ پارٹی کے اوپر ان کی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کریں گے، پارٹی کے اندر مایوسی پھیلے گی، لیکن اس مشن میں بھی وہ ناکام ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ جو شخص پارٹی چھوڑ جائے، دیکھیں جب پارٹی میں واپس آ جاؤ، آپ کا حق ہے کہ آپ آئیں، اندر بیٹھ کے بات کریں۔ اگر آپ باہر بیٹھے ہو، کسی اور پارٹی میں IPP میں بیٹھے ہو، تو آپ IPP میں بیٹھ کے ہمارے اوپر جو اعتراض کرنے ہیں کرو، لیکن اپنے آپ کو آپ PTI کا بھی کہو اور دنیا جہان کے الزامات بھی لگاؤ، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے الزامات کو کہیں، وہ غلط بھی ہیں، وہ بے ایمانی پہ مبنی بھی ہیں، وہ آپ کسی کے ماؤتھ پیس بن کے یہ کچھ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ نہ کریں، ہمارا یہ الزام ہے اور ہمارا یہ اعتراض ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پہ الزامات وہ نہ کریں، تنقید نہ کریں، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری پارٹیاں کر رہی ہیں، آپ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ پی میں جا کر جس طرح منہ چھپا رہے تھے، جس طرح کے منہ چھپا کے وہاں اپنی جو کچھ کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ آپ کا کنڈکٹ ہے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ میں نے بڑے غور سے سنی شعیب شاہین صاحب کی ساری گفتگو، اور کچھ دنوں سے ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو ایک تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ نے جو کمپیریزن ڈرا کیا ہے وہ بالکل ٹھیک اس لحاظ سے نہیں ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز آر لائک فیملی، اور کوئی بھی فیملی ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کے پاس اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہوتے، بہت ساری چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی۔ ہماری پارٹی میں بھی بڑی ڈیموکریٹک نارمز ہیں، بہت ساری چیزوں پہ اگر لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں تو ان کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے CWC ہے، CEC ہے، بیٹھ کے ان کو حل کیا جاتا ہے۔ جہاں تک میاں صاحب کے متحرک ہونے کی بات ہے تو وہ
21 اکتوبر سے آج تک پارٹی کے تمام فیصلے وہ لے رہے ہیں خود, اور پنجاب گورنمنٹ میں بھی جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان کی مشاورت سے ہو رہی ہیں, بلکہ انڈر ہز گائیڈنس ہو رہی ہیں. دیکھیں بجٹ میں جو عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور جو ایک مشکل وقت پورے ملک پہ آیا ہوا ہے, اس کے اندر دیر آر سرٹن تھنگس جہاں پہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, اور اس وقت جو سچویشن جس وقت حالات میں ملک ہمیں اس میں دیر آر ٹف ڈیسیجنز دیٹ وی ہیو ٹو میک. مہینے کی حکومت میں بھی یہی تھا کہ ہم نے ریاست بچائی, اگر وہ ٹف ڈیسیجنز ہم نہیں لیتے شاید آج ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا, آج ہم یہاں بیٹھے ہی نہیں ہوتے. سو آئی تھنک دیٹ از دا ریزن کہ ہمیں ٹف ڈیسیجنز لینے پڑے, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں صاحب اپنی خوشی سے عوام کو پیسنے کا. آپ کو پتہ ہے ان کی ہمیشہ پرائیورٹی رہی ہے عوام کو ریلیف دینا, ان کے لیے کمفرٹ کرنا, بٹ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اٹس ڈیو ٹائم. حالات ان کی پارٹی نے پیدا کر دی ہیں, اس کے بعد اوور نائٹ تو ہم کچھ چینج, کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کسی کے بھی پاس. ہے کہ کہیں سے ریکمنڈیشن آئی ہو اس کو ہم نہیں کر سکتے, بٹ ڈیفینیٹلی جب وہ قائد ہیں اور دونوں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اوپنلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی ان کو لیڈر سمجھتے ہیں اور ان سے گائیڈنس لیتے ہیں, اور ظاہری بات ہے پی ایم ایل این کی جو شروعات ہے وہ انہوں نے کی, سی ایم بھی وہ رہے, پی ایم بھی 3 times رہے, تو شہباز شریف صاحب اینڈ مریم نواز صاحبہ بوتھ ٹیک گائیڈنس فرام ہم. سو گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس میں ان کا رول اور ان کی اپروول ضرور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ریکمنڈیشن کہیں اور سے آئی ہو, وی کانٹ ڈینائی دیٹ, بٹ ڈیفینیٹلی ہز اپروول واز دیئر. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.